بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کون ہے وہاں؟ سامنے آؤ ورنہ میں چیخ کر سیکیورٹی کو بلا لوں گی، اور تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ یہاں رات کے اس پہر کسی کو بھی رکنے کی اجازت نہیں ہے، خاص طور پر جب آخری ٹرین جا چکی ہو اور پورا اسٹیشن قبرستان کی طرح ویران ہو چکا ہو۔ میری اپنی آواز میرے کانوں میں اجنبی لگ رہی تھی اور بارش کے شور میں دب کر رہ گئی تھی، مگر میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا یہ ابھی پسلیوں سے باہر نکل آئے گی، کیونکہ پلیٹ فارم نمبر 4 پر گھپ اندھیرا تھا اور ٹین کی چھت پر گرنے والی موسلادھار بارش کی بوندیں کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں، جس سے ماحول میں ایک عجیب سی وحشت پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے وائپر کو اپنے سینے کے ساتھ بھینچ رکھا تھا، جیسے یہ کوئی ہتھیار ہو جو مجھے ان نادیدہ چیزوں سے بچا سکتا ہے جو صرف مجھے دکھائی دیتی ہیں۔ مگر آج رات معاملہ کچھ اور ہی تھا، کیونکہ ہوا میں نمی کے ساتھ ساتھ ایک جلنے کی بو بھی شامل تھی جو عام طور پر بارش میں نہیں ہوتی۔ میں ایشال ہوں، 19 سال کی ایک معمولی سی صفائی کرنے والی لڑکی، جس کی زندگی ریلوے ٹریک کی پٹریوں کی طرح سیدھی اور سپاٹ ہونی چاہیے تھی، مگر بدقسمتی سے میری تقدیر ان ٹرینوں جیسی تھی جو کبھی وقت پر نہیں آتی۔ میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد جب چچا نے گھر پر قبضہ کر لیا تو میں سڑک پر آ گئی تھی۔ پھر دھکے کھاتے کھاتے یہ ریلوے اسٹیشن میرا گھر بن گیا، جہاں میں دن رات فرش رگڑتی ہوں اور رات کو ویٹنگ روم کے ایک کونے میں سکڑ کر سو جاتی ہوں۔ مگر مجھے یہاں بھی سکون نہیں تھا، کیونکہ میری آنکھیں وہ دیکھتی تھیں جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے، جیسے ابھی مجھے لوہے کے ستون کے پیچھے ایک سایہ لہراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جو انسانی سایہ تو بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ فوراً باہر نکلو، کیونکہ اگر بڑے بابو آ گئے تو وہ میری نوکری کھا جائیں گے، اور میرے پاس اس نوکری کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ سر چھپانے کی جگہ، نہ روٹی کا آسرا۔ میں نے دوبارہ ہمت مجتمع کر کے آواز لگائی اور اپنے گیلے یونیفارم کو کندھوں سے کھینچا، جو بارش کے پانی سے شرابور ہو کر میری جلد کے ساتھ چپک گیا تھا، اور سردی میرے وجود میں کسی زہریلے سانپ کی طرح سرایت کر رہی تھی، جس سے میرے دانت بج رہے تھے۔ میرے سامنے پلیٹ فارم کے آخری کونے پر پڑی بینچ پر ایک ہیولا بیٹھا ہوا تھا، جو سیاہ چادر میں پوری طرح لپٹا ہوا تھا، اور اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہو، حالانکہ وہ بینچ ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کے اوپر چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئی، کیونکہ یہ میری ڈیوٹی تھی کہ ٹرین جانے کے بعد پلیٹ فارم صاف اور خالی ہو۔ مگر جب میں چند قدم کے فاصلے پر پہنچی تو میں ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ اس شخص کے جسم سے عجیب طرح کا دھواں نکل رہا تھا۔ حالانکہ اتنی سردی اور بارش میں تو سانس بھی بھاپ بن جاتی ہے، مگر یہ دھواں سفید نہیں بلکہ گہرا سیاہ تھا، جو بارش کی بوندوں کے اس کے جسم پر گرتے ہی پیدا ہو رہا تھا۔ مسافر ٹرین جا چکی ہے، یہاں بیٹھنا منع ہے، اور اگر تمہیں رات گزارنی ہے تو باہر فٹ پاتھ پر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں سیکیورٹی والے گشت پر ہیں اور وہ تمہیں دیکھتے ہی مار پیٹ شروع کر دیں گے۔ میں نے اپنی آواز میں سختی پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر شاید سردی کی وجہ سے میری آواز کانپ رہی تھی۔ وہ شخص بالکل نہیں ہلا، جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو، یا شاید وہ بہرا تھا۔ مگر پھر اچانک سے اس نے اپنا سر اٹھایا اور اس گھپ اندھیرے میں بھی مجھے اس کی آنکھیں روشن دکھائی دیں، جو کسی انسان کی آنکھیں نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ان میں پتلیاں نہیں تھیں بلکہ پگھلا ہوا سونا تیر رہا تھا، اور اس کے چہرے پر درد کی ایک ایسی لہر تھی جو میں نے آج تک کسی کینسر کے مریض کے چہرے پر بھی نہیں دیکھی تھی۔ پانی، یہ پانی۔ اس کے لب ہلے اور ایک بھاری اور گونجدار آواز نکلی جو میرے کانوں سے زیادہ میرے دماغ میں گونجی، جیسے وہ منہ سے نہیں بلکہ میرے ذہن کے اندر بول رہا ہو، اور اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ میرا دل دہل گیا۔ میں نے دیکھا کہ ٹین کی چھت میں ایک سوراخ تھا جہاں سے بارش کا پانی سیدھا اس کے بائیں کندھے پر گر رہا تھا، اور جہاں جہاں پانی گر رہا تھا وہاں سے کپڑے اور جلد جلنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی کھولتا ہوا تیل گوشت پر ڈال رہا ہو۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ شخص کون ہے اور بارش کا پانی اسے جلا کیسے رہا ہے؟ کہیں یہ کوئی ایسا مریض تو نہیں جس کی جلد پانی سے الرجی رکھتی ہو؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوال پیدا ہوئے، مگر اس وقت میرے سامنے ایک انسان تکلیف میں تھا، اور میری ماں نے مرنے سے پہلے مجھے یہی سکھایا تھا کہ ایشال بیٹا، دنیا میں سب سے بڑی عبادت کسی کا درد بانٹنا ہے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی وہ گرم شال جو میں نے اپنی گیلی قمیض کے اوپر اوڑھ رکھی تھی اور جو میری کل کائنات تھی، کیونکہ یہ مجھے شدید سردی سے بچا رہی تھی، اسے اپنے کندھوں سے اتارا۔ جیسے ہی شال میرے جسم سے الگ ہوئی، ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکے نے میرے سینے میں نشتر چبھو دیے اور میرا پورا جسم کانپ اٹھا۔ میں نے جلدی سے بینچ پر چڑھ کر وہ موٹی شال اوپر چھت کے پائپوں میں پھنسا دی تاکہ سوراخ بند ہو جائے اور پانی اس اجنبی پر گرنا بند ہو جائے۔ یہ سب کرتے ہوئے میرے ہاتھ سن ہو رہے تھے اور بارش میرے چہرے پر جیسے تھپڑ مار رہی تھی۔
مگر جیسے ہی پانی رک گیا اس اجنبی کے جسم سے نکلتا ہوا دھواں کم ہونے لگا اور اس نے ایک گہرا سانس لیا جیسے اسے صدیوں بعد سکون ملا ہو۔ تم پاگل لڑکی ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، کیونکہ تم خود کانپ رہی ہو اور تم نے اپنی واحد ڈھال مجھے دے دی، جبکہ انسان تو اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ وہ اپنی چیز کسی کو نہیں دیتے، چاہے دوسرا مر ہی کیوں نہ رہا ہو۔ وہ پہلی بار سیدھا ہو کر بیٹھا اور اس کی سنہری آنکھیں میرے چہرے پر جم گئیں جن میں حیرت کا سمندر موجزن تھا۔ میں بینچ سے نیچے اتری اور سردی سے سکڑ کر اپنے بازوؤں کو رگڑنے لگی، کیونکہ اب میری باریک یونیفارم کی قمیض پوری طرح گیلی تھی اور ہوا میری ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ مجھے تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی مسافر، مگر میں انسان ہوں اور ہم انسان ایک دوسرے کو مرتا ہوا نہیں چھوڑتے، چاہے تم جیسے لوگ ہمیں خود غرض ہی کیوں نہ سمجھیں۔ اور اب بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ اگر انسپیکٹر نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ مجھ پر غصہ کریں گے۔ میں نے دانت کٹکھٹاتے ہوئے اسے جواب دیا اور مڑ کر اپنا وائپر اٹھانے لگی تاکہ جلدی سے کام ختم کر کے کہیں چھپ سکوں، مگر اس اجنبی نے میرا ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا اور اس کا لمس اتنا شدید گرم تھا کہ مجھے لگا جیسے میں نے کسی دہکتے ہوئے کوئلے کو چھو لیا ہو۔ میں نے چیخ مار کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے بدتمیز آدمی، تمہیں شرم نہیں آتی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے؟ میں ابھی شور مچا دوں گی۔ شور مچانے کا وقت نہیں ہے لڑکی، اور نہ ہی یہاں سے جانے کا، کیونکہ وہ آ گیا ہے اور اب اگر تم میرے پاس سے ہٹی تو تمہاری جان کو خطرہ ہے، کیونکہ وہ شکاری صرف مجھے نہیں بلکہ ہر اس چیز کو مٹا دے گا جو میرے راستے میں آئے گی۔ اس کی آواز میں اب درد نہیں بلکہ ایک روب تھا جس نے مجھے ساکت کر دیا، اور اسی لمحے آسمان پر ایک زوردار کڑک ہوئی جو عام بجلی کی نہیں تھی بلکہ اس کی روشنی سرخ تھی، اتنی سرخ کہ پورا اسٹیشن جیسے خون میں نہا گیا ہو۔ میں نے ڈر کر آسمان کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ بادلوں کے درمیان سے جو بجلی گری وہ زمین پر گر کر غائب نہیں ہوئی بلکہ پلیٹ فارم کے شروع میں ایک انسانی شکل اختیار کر گئی جو سراپا روشنی اور کرنٹ سے بنی ہوئی تھی۔ یہ کیا چیز ہے اور تم کون ہو اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں جنات اور بھوتوں کے سائے تو دیکھے تھے مگر ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا جہاں بجلی خود چل کر ہماری طرف آ رہی ہو۔ اس اجنبی جس کا نام مجھے نہیں معلوم تھا، اس نے ایک جھٹکے سے مجھے اپنے پیچھے چھپا لیا، حالانکہ وہ خود بہت کمزور لگ رہا تھا۔ اس کا نام سائرس ہے اور وہ میری موت ہے، مگر آج تم نے مجھے بچایا ہے تو اب تم میری ذمہ داری ہو، اس لیے ایک لفظ بھی مت بولنا اور بس میرے ساتھ بھاگو۔ بھاگو؟ مگر کہاں بھاگے؟ پورا اسٹیشن خالی ہے اور وہ چیز جو بجلی بنی ہوئی ہے وہ تو پلک جھپکتے ہی ہم تک پہنچ جائے گی، اور ویسے بھی میں کیوں بھاگوں؟ میرا اس سب سے کیا لینا دینا ہے؟ میں تو صرف صفائی کرنے والی ہوں۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا مگر میرے پاؤں خود بخود اس اجنبی کے ساتھ اٹھنے لگے تھے، کیونکہ اس نے میرا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ میں چاہ کر بھی نہیں رک سکتی تھی۔ ہم پلیٹ فارم کے عقبی راستے کی طرف بھاگے جہاں پرانا سگنل روم تھا جو اب کباڑ خانے میں تبدیل ہو چکا تھا، اور جہاں میں اکثر پرانے اخبار اور بوتلیں جمع کرتی تھی۔ ہمارے پیچھے بھاری قدموں کی آواز نہیں آ رہی تھی بلکہ ایسی آواز تھی جیسے ہائی وولٹیج تاریں آپس میں ٹکرا رہی ہوں اور ہوا میں بارود کی بو شدید ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اجنبی لڑکھڑا رہا تھا، شاید اس کے پاس طاقت نہیں تھی مگر اس کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ جلدی کرو لڑکی، اگر اس نے ہمیں کھلے آسمان کے نیچے پکڑ لیا تو ہم دونوں راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے، کیونکہ وہ آسمانی بجلی کا جن ہے اور میں اس وقت پانی سے لڑ کر نڈھال ہو چکا ہوں، اس نے ہانپتے ہوئے کہا، اور ہم نے سگنل روم کا بھاری لوہے کا دروازہ دھکا دے کر کھولا اور اندر گر پڑے۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور باہر کی سرخ روشنی دروازے کی درزوں سے اندر آ رہی تھی۔ میں فرش پر گر کر ہانپنے لگی اور میرا دل خوف سے بند ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ آج میری زندگی کی آخری رات ہے۔ تم لوگ کون ہو اور وہ باہر والا تمہیں کیوں مارنا چاہتا ہے؟ خدارا مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف اپنا کام کر رہی تھی۔ میں رو پڑی کیونکہ سردی اور خوف نے میرے اعصاب توڑ دیے تھے۔ وہ اجنبی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اس کے جسم سے ابھی بھی دھواں نکل رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی سنہری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ تم نے مجھے بچایا ہے لڑکی، اور بنی زخان کا بادشاہ کبھی اپنا احسان نہیں بھولتا، اس لیے ڈرو مت۔ جب تک میں زندہ ہوں وہ بجلی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں خود مر رہا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور میں نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلی پر ایک عجیب سا نشان بنا ہوا تھا جو تیزی سے کالا پڑ رہا تھا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، بہت سردی لگ رہی ہے، کیا تم آگ جلا سکتے ہو؟ ورنہ میں جم جاؤں گی اور پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں رہے گا۔
میں نے اپنے گیلے کپڑوں کو نوچتے ہوئے کہا، کیونکہ میرا جسم اب جواب دے رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں بے ہوش ہونے والی ہوں۔ آگ؟ ہاں، آگ ہی میری طاقت ہے اور آگ ہی میری زندگی ہے، مگر اس انسانی دنیا کی بارش نے مجھے بجھا دیا ہے، لیکن تمہاری خاطر میں آخری کوشش کروں گا۔ اس نے کمرے کے کونے میں پڑے ہوئے پرانے کوئلوں اور لکڑی کے ڈھیر کی طرف دیکھا جو میں نے سردیوں کے لیے جمع کر رکھے تھے، مگر ماچس میرے پاس نہیں تھی۔ تم کیا کرو گے؟ ماچس تو باہر رہ گئی ہے اور ہم باہر نہیں جا سکتے، میں نے مایوسی سے کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی ان سنہری آنکھوں کو سکیڑ کر ان کوئلوں کو گھورا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے جو گرتے ہی بھاپ بن رہے تھے۔ اچانک ایک دھماکے جیسی آواز آئی اور وہ کوئلے خود بخود بھڑک اٹھے، جیسے کسی نے ان پر پیٹرول چھڑک دیا ہو۔ آگ کی لپٹیں بلند ہوئیں اور کمرہ روشن ہو گیا۔ اس روشنی میں نے پہلی بار اس کا چہرہ صاف دیکھا جو انتہائی حسین مگر خوفناک حد تک زرد تھا۔ یہ جادو؟ تم جادوگر ہو یا کوئی شیطان؟ میں خوف سے دیوار کے ساتھ چپک گئی، مگر آگ کی تپش نے مجھے اپنی طرف کھینچا کیونکہ میرا جمتا ہوا خون اس حرارت کا محتاج تھا۔ میں نہ جادوگر ہوں اور نہ شیطان، میں سلطان زورین ہوں، بنی زخان کا بادشاہ، جسے تم انسانوں نے صدیوں پہلے کہانیوں میں دفن کر دیا تھا، مگر آج تم نے مجھے اپنی شال دے کر دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اس لیے سوال مت کرو اور اپنے آپ کو گرم کرو، کیونکہ باہر جو طوفان کھڑا ہے وہ اس دروازے کو زیادہ دیر تک نہیں روک پائے گا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ کسی گہری سوچ یا تکلیف میں ہو، اور میں آگ کے قریب بیٹھ گئی جہاں میرے کپڑوں سے بھاپ اٹھنے لگی تھی۔ باہر مسلسل دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی بڑے بڑے ہتھوڑے زمین پر مار رہا ہو، اور مجھے یقین تھا کہ وہ سائرس نامی بلا پلیٹ فارم کو توڑ رہی ہے۔ میں نے سوراخ سے باہر جھانکنے کی کوشش کی تو میرا دل حلق میں آ گیا، کیونکہ ہوا میں لوہے کے کھمبے تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے، اور وہ بجلی والا سایہ اب اسٹیشن کی چھت پر کھڑا تھا اور اس کی سرخ آنکھیں سیدھی اس کمرے کی طرف دیکھ رہی تھیں جہاں ہم چھپے ہوئے تھے۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے ہم یہاں ہیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ وہ ہمیں اس کمرے سمیت جلا دے گا۔ میں چیخی اور زورین کی طرف پلٹی، مگر وہ بے حس و حرکت بیٹھا تھا، شاید بے ہوش ہو چکا تھا یا مر چکا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے کندھے کو ہلایا جو آگ کی طرح گرم تھا۔ اٹھو خدارا اٹھو، ہم یہاں نہیں مر سکتے۔ میری آواز پر اس نے آنکھیں کھولی اور ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ اس کی آنکھوں میں وہ سنہری رنگ اب سرخ ہو رہا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا جیسے میرے لمس سے اسے تکلیف ہوئی ہو۔ مجھے مت چھوؤ لڑکی، میرا جسم اب زہر بن رہا ہے۔ اگر تم نے مجھے زیادہ دیر چھوا تو تم بھی راکھ ہو جاؤ گی، کیونکہ میری طاقت بے قابو ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں اتنا کرب تھا کہ میں پیچھے ہٹ گئی۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا یہیں بیٹھے موت کا انتظار کریں؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، انتظار نہیں، جنگ۔ اگر وہ جنگ چاہتا ہے تو میں اسے جنگ دوں گا، مگر مجھے تمہاری مدد چاہیے ہوگی، ایشال۔ اس نے میرا نام لیا اور میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے اسے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ جنات نام نہیں روحیں پہچانتے ہیں، اور تمہاری روح بہت ضدی ہے، بالکل میری طرح۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ سنو ایشال، اس کمرے کے فرش کے نیچے پرانی کیبلز کا جال ہے۔ اگر تم وہ مین سوئچ ڈھونڈ لو جو اس اسٹیشن کی ارتھنگ کو کنٹرول کرتا ہے تو شاید ہم اس بجلی کے جن کو اسی کے جال میں پھنسا سکتے ہیں۔ میں نہیں جانتی تم کس سوئچ کی بات کر رہے ہو، میں صرف ایک صفائی والی ہوں، مجھے بجلی کے کاموں کا نہیں پتہ۔ میں نے انکار میں سر ہلایا کیونکہ باہر اب دروازے پر دھکے لگنا شروع ہو گئے تھے اور دروازہ بری طرح ہل رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ایشال، تم نے یہ اسٹیشن اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھا ہے۔ یاد کرو وہ کونے والا لیور جسے تم ہمیشہ صاف کرتی ہو مگر کبھی ہاتھ نہیں لگاتی کیونکہ اس پر خطرے کا نشان بنا ہوتا ہے۔ اس کی باتیں میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں، اور اچانک مجھے یاد آیا کہ ہاں، کمرے کے پچھلے حصے میں ایک پرانا زنگالود لیور تھا جسے سب منع کرتے تھے کہ اسے مت چھیڑنا۔ دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ٹیڑھا ہو گیا اور درزوں سے سرخ دھواں اندر آنے لگا۔ جلدی کرو ایشال، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس لیور کو گرا دو، زورین نے چیخ کر کہا اور خود لڑکھڑاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سیاہ آگ کے گولے بنا لیے جو اس نے دروازے کی طرف پھینکے تاکہ اسے کچھ لمحے اور روک سکے۔ میں اندھا دھند اندھیرے میں بھاگی اور دیواروں کو ٹٹولنے لگی۔ میرے ہاتھ مکڑی کے جالوں میں پھنس رہے تھے مگر میں نہیں رکی، اور آخر کار میری انگلیوں نے اس ٹھنڈے لوہے کو چھو لیا۔ باہر ایک اور دھماکہ ہوا اور دروازہ اکھڑ کر گرا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سرخ ہیولا اندر داخل ہوا جس کی تپش نے میرے چہرے کی جلد جھلسا دی۔ مگر اسی لمحے میں نے اپنی پوری جان لگا کر وہ لیور نیچے کھینچ دیا۔ لیور کھینچتے ہی کمرے میں ایک ایسا دھماکہ ہوا
جیسے آسمان خود زمین پر گر پڑا ہو، اور میری آنکھوں کے سامنے نیلی اور سفید روشنیوں کا ایک ایسا رقص شروع ہوا جس نے مجھے چند لمحوں کے لیے اندھا کر دیا تھا، کیونکہ وہ لیور جو برسوں سے بند پڑا تھا اس نے اسٹیشن کے زیر زمین دبے ہوئے پرانے ہائی وولٹیج ارتھنگ سسٹم کو زندہ کر دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سرخ ہیولا جو دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا تھا اور جس کا نام سائرس تھا، وہ اچانک بری طرح تڑپنے لگا، کیونکہ زمین کے اندر سے نکلنے والی مقناطیسی لہروں نے اس کے بجلی سے بنے وجود کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا تھا، اور وہ ایک زخمی درندے کی طرح چیخ رہا تھا۔ اس کی آواز میں انسانی درد نہیں بلکہ گرجتی ہوئی بادلوں کی وحشت تھی، جس سے کمرے کی دیواریں لرز رہی تھیں۔ زورین نے فوراً مجھے اپنے بازوؤں میں چھپا لیا، اور اس بار مجھے اس کے جسم کی تپش سے تکلیف نہیں ہوئی بلکہ ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوا، جیسے میں کسی فولادی کلے میں محفوظ ہو گئی ہوں۔ مت دیکھو اشال، اس کی طرف مت دیکھو ورنہ تمہاری بینائی چلی جائے گی، کیونکہ جب ایک جن اپنی اصل شکل میں بکھرتا ہے تو وہ انسان کی برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ زورین کی آواز میرے کان کے بالکل قریب تھی، اور اس کے لہجے میں اب وہ کمزوری نہیں تھی بلکہ ایک فتح مند بادشاہ کی گونج تھی۔ باہر پلیٹ فارم پر لوہے کے کھمبے ٹیڑھے ہو رہے تھے، اور وہ سرخ بجلی جو سائرس تھی اب ایک بگولے کی شکل اختیار کر کے واپس آسمان کی طرف بھاگ رہی تھی، کیونکہ زمین کی کشش اسے نگلنے کے لیے تیار تھی، اور وہ شکاری خود شکار بننے سے ڈر گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سرخ طوفان غائب ہو گیا، اور پیچھے صرف بارش کی آواز اور جلتی ہوئی تاروں کی بو رہ گئی۔ ہم دونوں اندھیرے میں وہیں فرش پر بیٹھے رہے، اور میری سانسیں ابھی تک بے ترتیب تھیں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں موت کو اتنا قریب سے نہیں دیکھا تھا، اور میرے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے۔ کیا وہ چلا گیا؟ کیا ہم بچ گئے؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا، اور ڈرتے ڈرتے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ زورین دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اور اس کے جسم سے نکلنے والا سیاہ دھواں اب بہت ہلکا ہو چکا تھا، مگر اس کا چہرہ ابھی بھی اتنا ہی زرد تھا جیسے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ ہاں، وہ چلا گیا ہے، مگر صرف کچھ وقت کے لیے، کیونکہ شکاری کبھی اپنا شکار نہیں بھولتا، اور خاص طور پر سائرس جیسا ضدی دشمن۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور گہرا سانس لیا۔ تم ایک عجیب لڑکی ہو اشال، تم نے وہ کر دکھایا جو میرے قبیلے کے بڑے بڑے جنگجو نہیں کر سکے۔ تم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک جن کو بچایا۔ آخر کیوں؟ اس نے اچانک آنکھیں کھولیں، اور اس کی وہ پگھلے ہوئے سونے جیسی آنکھیں سیدھی میری روح میں اتر گئیں۔ میں کوئی جنگجو نہیں ہوں مسافر، میں تو بس ایک معمولی سی صفائی والی ہوں، اور میں نے تمہیں اس لیے بچایا کیونکہ مجھے لگا تم تکلیف میں ہو، اور مجھے کسی کو تکلیف میں دیکھنے کی عادت نہیں ہے۔ میں نے سادگی سے جواب دیا، اور کوشش کی کہ اٹھ کر بیٹھ سکوں، مگر میرے گیلے کپڑے مجھے بری طرح کاٹ رہے تھے۔ زورین نے میری حالت دیکھی تو اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا، اور میں نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں پڑے وہ کوئلے جو بجھ چکے تھے ان میں دوبارہ سے زندگی دوڑ گئی، اور ایک سیاہ رنگ کی شعلہ نما روشنی بلند ہوئی جس سے کمرے میں گرمائش پھیل گئی۔ قریب آ جاؤ اشال، اور اپنے کپڑے سکھا لو، ورنہ یہ انسانی جسم سردی برداشت نہیں کر سکے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری جان جائے، کیونکہ اب تم پر میرا قرض ہے۔ اس کا لہجہ حکم دینے والا تھا، مگر اس میں ایک نرمی بھی تھی جو پہلے نہیں تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے آگ کے قریب کھسک گئی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آگ جلا نہیں رہی تھی، بلکہ اس میں سے ایک سکون بخش حرارت نکل رہی تھی جس نے میرے ٹھٹھرتے ہوئے جسم میں جان ڈال دی۔ تم واقعی جادوگر ہو یا پھر کوئی خواب؟ کیونکہ یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک لمحے میں تم مر رہے تھے، اور دوسرے لمحے تم نے آگ جلا دی، اور وہ بجلی والی بلا تمہارے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ میں نے اپنے ہاتھوں کو آگ پر سینکتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اب میرا ڈر کچھ کم ہو رہا تھا اور تجسس بڑھ رہا تھا۔ میں قبیلہ بنی زخان کا آخری بادشاہ ہوں، جسے تم انسانوں کی دنیا میں جلا وطن کر دیا گیا ہے۔ میرا جرم صرف یہ تھا کہ میں نے اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کی تھی، اور میرے اپنے ہی لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا اور میری طاقتیں چھین کر مجھے اس بارش زدہ دنیا میں پھینک دیا، جہاں پانی کا ہر قطرہ میرے لیے تیزاب ہے، اور سائرس وہ کرائے کا قاتل ہے جسے میرا سر کاٹ کر لے جانے پر انعام ملے گا۔ وہ بول رہا تھا اور اس کی نظریں آگ کے شعلوں پر جمی تھیں، جیسے وہ اپنے ماضی کو ان شعلوں میں دیکھ رہا ہو۔ تو تم واپس کیوں نہیں چلے جاتے اپنے گھر، اپنی دنیا میں؟ میں نے معصومیت سے سوال کیا۔ واپسی کا راستہ بند ہے لڑکی، جب تک میں اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس حاصل نہ کر لوں یا پھر اس شکاری کو ختم نہ کر دوں، میں یہیں پھنسا رہوں گا۔ اور اب تم بھی اس کھیل کا حصہ بن گئی ہو، جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ تم بہت کمزور ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی نظروں میں افسوس تھا۔ میں کمزور نہیں ہوں، میں نے اکیلے پوری زندگی گزاری ہے،
سڑکوں پر راتیں کاٹی ہیں اور بھوک برداشت کی ہے۔ اگر میں کمزور ہوتی تو اب تک مر چکی ہوتی، میں نے جذباتی ہو کر کہا، کیونکہ مجھے اپنی کمزوری کا تانا اچھا نہیں لگا تھا۔ زورین کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری اور اس نے پہلی بار مجھے غور سے دیکھا، جیسے وہ مجھے کسی نئی نظر سے تول رہا ہو۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہتی ہو ایشال، تمہاری آنکھوں میں وہ خوف نہیں ہے جو عام انسانوں میں ہوتا ہے، شاید اسی لیے تقدیر نے ہمیں ملایا ہے۔ رات تیزی سے ڈھل رہی تھی اور باہر بارش تھم چکی تھی۔ کھڑکی سے آنے والی ہلکی نیلی روشنی بتا رہی تھی کہ صبح ہونے والی ہے، اور صبح کا مطلب تھا لوگوں کا ہجوم، اور میرا ڈر کہ اگر کسی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ مجھے جانا ہوگا ایشال، سورج نکلنے سے پہلے مجھے کسی اندھیری جگہ پناہ لینی ہوگی، کیونکہ دن کی روشنی میں سائرس مجھے آسانی سے ڈھونڈ لے گا۔ زورین کھڑا ہو گیا اور اس کا قد اس چھوٹے سے کمرے میں بہت بڑا لگ رہا تھا۔ تو کیا تم مجھے یہیں چھوڑ جاؤ گے؟ میں بھی کھڑی ہو گئی اور مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ میں اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تم نے مجھے بچایا ہے اور اب تم میری ذمہ داری ہو، میں اپنا قرض چکانا جانتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے ذمہ داری نہیں، نوکری چاہیے۔ کیا تم مجھے نوکری دلا سکتے ہو؟ کیونکہ کل رات کی تباہی کے بعد مجھے یقین ہے کہ میری یہ نوکری ختم ہو جائے گی، میں نے تلخی سے مسکرا کر کہا۔ زورین نے اپنی سیاہ چادر کے اندر سے ہاتھ نکالا اور اس کی مٹھی میں ایک عجیب سا سیاہ پتھر تھا جو کسی کوئلے کی طرح لگ رہا تھا، مگر اس میں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ یہ رکھ لو ایشال، یہ زخان کا پتھر ہے۔ جب بھی تمہیں ڈر لگے یا کوئی خطرہ محسوس ہو، اسے اپنی مٹھی میں زور سے دبا لینا، میں جان جاؤں گا کہ تمہیں میری ضرورت ہے۔ اس نے وہ پتھر میرے ہاتھ میں تھما دیا اور اس کا ہاتھ لگتے ہی میرے پورے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مگر تم جا کہاں رہے ہو اور میں تمہیں کیسے ڈھونڈوں گی؟ میں نے پتھر کو مٹھی میں بھینچتے ہوئے پوچھا۔ میں بادشاہ ہوں ایشال، میں جہاں چاہوں رہ سکتا ہوں، بس یاد رکھنا کہ بارش میں کبھی باہر مت نکلنا۔ اس نے آخری بار مجھے دیکھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہیں کھڑے کھڑے دھوئیں میں تبدیل ہو گیا، اور وہ دھواں روشن دان سے باہر نکل گیا جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ میں اکیلی اس کباڑ خانے میں کھڑی رہ گئی، اور میری مٹھی میں وہ گرم پتھر اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ ابھی میں اس حیرت سے نکلی بھی نہیں تھی کہ باہر اسٹیشن پر شور مچ گیا۔ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن اور بھاری بوٹوں کی آوازیں گونجنے لگیں اور میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اوئے کوئی ہے؟ یہاں دیکھو، ادھر سگنل روم کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، ضرور وہ یہیں چھپے ہوں گے۔ ایک کڑکدار آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی پولیس کے 4 جوان بندوقیں تانے اندر داخل ہوئے۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ وہاں میرے سوا کوئی نہیں تھا اور پورا کمرہ جلا ہوا تھا جیسے وہاں بم پھٹا ہو۔ ہاتھ اوپر کرو لڑکی اور ہلو مت ورنہ گولی مار دیں گے، انسپیکٹر نے چیخ کر کہا، اور میرے ہاتھ خود بخود اوپر اٹھ گئے، حالانکہ میری مٹھی میں وہ پتھر ابھی بھی دبا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تباہی کس نے مچائی ہے؟ اور تمہارے ساتھ کون تھا؟ بولو۔ انسپیکٹر نے آگے بڑھ کر مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے تکلیف ہوئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا صاحب، میں تو بس اپنی جان بچا رہی تھی۔ یہاں ایک آدمی تھا اور پھر بجلی گری اور میں ہکلانے لگی کیونکہ سچ اتنا عجیب تھا کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ بکواس بند کرو، کیا ہم تمہیں بے وقوف لگتے ہیں؟ پورا پلیٹ فارم اکھڑ گیا ہے، لوہے کے کھمبے مڑ گئے ہیں، یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے۔ سچ سچ بتاؤ کون سا گینگ آیا تھا یہاں، اور تم ان کی مخبر ہو نا؟ انسپیکٹر نے مجھے دھکا دیا اور میں دیوار سے جا ٹکرائی۔ خدا کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، وہ کوئی گینگ نہیں تھا، وہ تو… میں رو پڑی کیونکہ میری بے بسی مجھے اندر سے کھا رہی تھی اور مجھے پتا تھا کہ میری غریبی میرا سب سے بڑا جرم ہے۔ لے چلو اسے تھانے، وہاں جا کر جب اس کی کھال ادھڑے گی تو یہ طوطے کی طرح بولے گی، یہاں یہ ڈرامے کر رہی ہے۔ انسپیکٹر نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے مجھے مجرموں کی طرح گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا۔ باہر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ پلیٹ فارم نمبر 4 واقعی کسی جنگ کا میدان لگ رہا تھا جہاں پر ہر چیز تباہ ہو چکی تھی اور لوگ جمع ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ مجھے پولیس وین میں پھینک دیا گیا اور میری نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں کہ شاید وہ دھوئیں والا بادشاہ واپس آئے اور مجھے بچا لے، مگر آسمان صاف تھا اور سورج نکل رہا تھا۔ حوالات میں پہنچ کر مجھے ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا گیا جہاں فرش پر بدبودار پانی کھڑا تھا اور دیواروں پر عجیب سی عبارتیں لکھی تھیں۔ میں کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئی اور میرے آنسو نہیں رک رہے تھے کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی پولیس اسٹیشن کی شکل نہیں دیکھی تھی اور اب مجھ پر دہشت گردی کا الزام لگ رہا تھا۔ رات پھر سے گہری ہو رہی تھی اور تھانے کا ماحول خوفناک تھا جہاں دور سے کسی قیدی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے شدید بھوک اور پیاس لگ رہی تھی
مگر کسی نے مجھے پانی تک نہیں پوچھا تھا۔ میں نے اپنی مٹھی کھولی تو وہ سیاہ پتھر ابھی بھی ہلکی سی روشنی دے رہا تھا، جیسے وہ مجھے تسلی دے رہا ہو کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ زورین، تم نے کہا تھا کہ تم میری حفاظت کرو گے، مگر اب تم کہاں ہو؟ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا تم بھی سب کی طرح جھوٹے ہو؟ میں نے دل ہی دل میں فریاد کی اور اس پتھر کو اتنی زور سے بھینچا کہ میرے ناخن ہتھیلی میں چبھ گئے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ تھانے کی بلڈنگ ہلکی سی لرز رہی ہے اور وہ پتھر میری مٹھی میں گرم ہونے لگا، بہت زیادہ گرم، اتنا گرم کہ مجھے لگا میرا ہاتھ جل جائے گا، مگر میں نے اسے نہیں چھوڑا کیونکہ یہی میری واحد امید تھی۔ اور پھر باہر کوریڈور میں لگی ہوئی لائٹس ایک ایک کر کے پھٹنے لگیں اور اندھیرا پھیل گیا۔ لائٹس پھٹتے ہی وہاں قیامت کا سماں بن گیا تھا اور اندھیرے میں سپاہیوں کی گھبرائی ہوئی آوازیں اور گالیوں کا شور گونج رہا تھا، مگر میری توجہ صرف اس گھٹن زدہ دھوئیں پر تھی جو کسی زہریلے سانپ کی طرح حوالات کی سلاخوں کے درمیان سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جس پر میرا دماغ یقین کرنے سے انکاری تھا، کیونکہ وہ لوہے کی موٹی سلاخیں جو مجھے قید کیے ہوئے تھیں وہ اچانک موم بتی کی طرح پگھلنے لگیں اور ان سے ٹپکتا ہوا سرخ مادہ فرش پر گر کر ہس کی آواز کے ساتھ دھواں چھوڑ رہا تھا۔ وہ انسپیکٹر جو کچھ دیر پہلے مجھ پر چیخ رہا تھا اب خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں موجود پستول کا رخ اب میری طرف نہیں بلکہ اس کے اپنے ساتھی کی طرف ہو گیا تھا، اور ایسا صرف اس کے ساتھ نہیں بلکہ وہاں موجود ہر سپاہی کے ساتھ ہو رہا تھا، جیسے ان کے اپنے ہاتھ ان کے اپنے قابو میں نہ ہو بلکہ کوئی نادیدہ طاقت انہیں کٹ پتلیوں کی طرح نچا رہی ہو۔ کون ہے؟ سامنے آؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا، اور خدا کی قسم میں چھوڑوں گا نہیں، انسپیکٹر نے چیخ کر کہا، مگر اس کی آواز میں وہ رعب نہیں تھا بلکہ موت کا خوف تھا۔ اور پھر اس دھوئیں کے بادل میں سے دو روشن سنہری آنکھیں نمودار ہوئیں جنہوں نے پورے تھانے کو اپنی ہیبت میں لے لیا۔ زورین اس گھاڑے دھوئیں سے باہر نکلا، مگر یہ وہ کمزور اور بیمار مسافر نہیں تھا جسے میں نے ریلوے اسٹیشن پر دیکھا تھا، بلکہ اس کے جسم پر اب ایک سیاہ رنگ کا شاہانہ جنگی لباس تھا جو دھات کا نہیں بلکہ شاید کسی نامعلوم کھال کا بنا ہوا تھا، اور اس کے کندھے پر دھوئیں کی چادر لہرا رہی تھی۔ اس کا قد پہلے سے زیادہ بلند اور چہرہ کسی ظالم بادشاہ کی طرح سخت تھا جس پر رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر ان پولیس والوں پر ڈالی اور وہ سب کے سب وہیں بت بن گئے، جیسے ان کے جسموں سے جان کھینچ لی گئی ہو۔ جس نے اس کی آنکھ میں آنسو لایا، میں اس کی نسلیں مٹا دوں گا۔ تم لوگوں نے ایک معصوم کو رلا کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ اس کی آواز کی گونج اتنی شدید تھی کہ تھانے کی کھڑکیوں کے شیشے چٹک گئے اور میں نے ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ مجھے لگا کہ اب وہ سب کو مار دے گا، مگر اگلے ہی لمحے میں نے اپنے بازو پر ایک گرم اور مضبوط گرفت محسوس کی اور مجھے ایسا لگا جیسے زمین میرے پیروں کے نیچے سے کھینچ لی گئی ہو۔ میرا سر چکرایا اور میرے پیٹ میں وہ عجیب سا احساس ہوا جو بہت اونچائی سے نیچے گرتے وقت ہوتا ہے۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میں اس بدبودار اور تنگ حوالات میں نہیں تھی، بلکہ میرے چہرے پر تیز اور ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے لگ رہے تھے، اور نیچے بہت دور شہر کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ ہم شہر کی سب سے اونچی عمارت کی چھت پر کھڑے تھے اور میرے سامنے زورین کھڑا تھا جس کے پیچھے پورا شہر بونا لگ رہا تھا۔ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ اور تم نے ان پولیس والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کہیں تم نے انہیں مار تو نہیں دیا؟ میں نے ہانپتے ہوئے پوچھا، کیونکہ میرا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اونچائی کے خوف سے میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ زندہ ہے اشال، فی الحال، کیونکہ میں اپنی طاقت معمولی کیڑوں پر ضائع نہیں کرنا چاہتا، زورین نے میری طرف پیٹ کرتے ہوئے کہا اور شہر کی روشنیوں کو دیکھنے لگا۔ تم کون ہو زورین؟ سچ بتاؤ، کیونکہ اب میں مزید پہیلیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ تم کبھی لاچار مسافر بن جاتے ہو اور کبھی بادشاہ، آخر تمہاری حقیقت کیا ہے؟ میں نے ہمت کر کے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور ہوا اس کے سیاہ بالوں کو بکھیر رہی تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور اس بار اس کی آنکھوں میں وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی اداسی تھی۔ میں دھوئیں کا بادشاہ ہوں اشال، میں بنی زخان کا حاکم ہوں، وہ قوم جو آگ اور ہوا کے ملاپ سے بنی ہے۔ میں انسانوں سے نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ فطرتاً ظالم ہوتے ہیں، لیکن کل رات تمہاری ایک پرانی شال نے میری سلطنت ہلا دی۔ تم نے خود ٹھٹر کر مجھے گرم رکھا، اور یہ وہ قربانی تھی جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی بچی کچی طاقت کو جمع کروں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کے بعد انکار کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ تو اگر تم اتنے ہی طاقتور بادشاہ ہو تو کل رات تم اس بجلی والے سے ڈر کیوں رہے تھے؟ ایک بادشاہ کو بھاگنا زیب نہیں دیتا؟ میں نے وہ سوال کر دیا جو میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ غصہ نہ کر جائے، مگر میرا سوال سن کر وہ خاموش ہو گیا
اور اس کے چہرے پر ایک تکلیف دہ سایہ لہرایا۔ کیونکہ میں ایک جلا وطن بادشاہ ہوں اشال، میرا تخت مجھ سے چھین لیا گیا ہے اور مجھ پر لعنت ہے کہ اس دنیا کا پانی مجھے پگھلا دے۔ کل رات میں کمزور تھا، لیکن تمہاری وجہ سے مجھے کچھ وقت مل گیا، مگر یہ وقت بھی زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ اس نے اعتراف کیا اور اس کے لہجے کی سچائی نے میرے دل میں موجود ڈر کو ختم کر کے ایک عجیب سی ہمدردی پیدا کر دی۔ اچانک چھت پر چلنے والی ہوا کا رخ بدل گیا اور فضا میں وہ بارود کی بو ختم ہو کر سڑے ہوئے پانی اور کیچڑ کی بدبو آنے لگی، جس سے میرا دم گھٹنے لگا۔ زورین چونکا اور اس نے فوراً مجھے اپنے پیچھے کر لیا۔ وہ آ گیا ہے، اور اس بار وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ وہ طوفان لے کر آیا ہے، زورین نے دانت پیس کر کہا۔ اس کے ہاتھوں سے سیاہ دھواں نکل کر تلوار کی شکل اختیار کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ عمارت کے چاروں طرف سے پانی چھت پر چڑھنا شروع ہو گیا تھا، حالانکہ بارش نہیں ہو رہی تھی، مگر پانی دیواروں کے اوپر ایسے بہہ رہا تھا جیسے کشش ثقل ختم ہو گئی ہو، اور پھر وہ سارا پانی جمع ہو کر ایک بہت بڑے ہیولے کی شکل اختیار کر گیا، جس کے اندر سے سائرس کا چہرہ ابھرا، جو پانی سے بنا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں نیلے انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ زورین، تم چھپ نہیں سکتے، اور اب تو تمہارے پاس بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ چھت تمہاری قبر بنے گی۔ سائرس کی آواز پانی کی لہروں کی طرح تھی جو ہر طرف سے آ رہی تھی۔ زورین نے حملہ کرنے کے لیے چھلانگ لگائی، مگر سائرس، جو اب پانی کا طوفان بن چکا تھا، اس نے ایک زوردار لہر سے زورین کو جکڑ لیا۔ پانی کا لمس زورین کے جسم کو جلا رہا تھا اور وہ درد سے کراہ رہا تھا، مگر وہ اس پانی کی گرفت سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ نہیں، چھوڑو اسے! میں چیخی اور آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر پانی نے میرے پیروں کو بھی جکڑ لیا تھا۔ سائرس نے زورین کو ہوا میں بلند کیا اور اسے چھت کے کنارے پر لے گیا۔ زورین، یا تو اپنی شکست تسلیم کر کے خود کو میرے حوالے کر دو اور اپنی طاقت مجھے سونپ دو، یا پھر میں اس لڑکی کو یہاں سے نیچے پھینک دوں گا، اور یقین کرو اتنی بلندی سے گر کر اس کی ہڈیوں کا چورا بھی نہیں ملے گا۔ سائرس نے دھمکی دی اور پانی کا ایک ریلا میری طرف بڑھا، جس نے مجھے جکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا۔ میں اب زمین اور آسمان کے درمیان لٹک رہی تھی اور میرے نیچے موت منہ کھولے کھڑی تھی۔ زورین کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ بادشاہ تھا، مگر اس وقت وہ اپنی زندگی اور میری زندگی کے درمیان پھنس چکا تھا۔ سائرس کا پانی سے بنا ہوا ہاتھ مجھے کسی کھلونے کی طرح جکڑے ہوئے تھا، جس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میری پسلیاں ٹوٹنے کے قریب تھیں۔ مگر مجھے میری موت سے زیادہ اس وقت اس منظر نے ڈرایا ہوا تھا جو میرے سامنے چھت پر ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے زورین کی آنکھوں میں پہلی بار ہار ماننے کا تاثر دیکھا تھا، جس نے میرا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ بادشاہ جو کچھ دیر پہلے پولیس والوں کے سامنے موت بن کر کھڑا تھا، اب میرے لیے گھٹنوں کے بل گرنے کو تیار تھا، اور اس کی وہ سیاہ تلوار جو دھوئیں سے بنی تھی آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہی تھی۔ چھوڑ دو اسے سائرس، میں ہار مانتا ہوں۔ تم جیت گئے، تم میرا سر لے جا سکتے ہو، میری طاقت لے سکتے ہو، مگر اس لڑکی کو زمین پر اتار دو، کیونکہ اس کا ہماری جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زورین نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور اس کے جسم سے نکلنے والا سیاہ دھواں ختم ہونے لگا، جیسے اس نے اپنی دفاعی ڈھال گرا دی ہو۔ یہ دیکھ کر سائرس کا کہکہا بلند ہوا۔ وہ کہکہا پانی کی لہروں کی طرح چھت پر گونجا۔ دیکھا زورین، میں جانتا تھا کہ انسانوں کی قربت تمہیں کمزور کر دے گی۔ ایک جن بادشاہ اور ایک معمولی انسانی لڑکی کی خاطر اپنی سلطنت قربان کر رہا ہے، یہ تو تاریخ کا سب سے دلچسپ لطیفہ ہے، سائرس نے طنزیہ انداز میں کہا اور پانی کا دباؤ میرے جسم پر مزید بڑھا دیا۔ نہیں زورین، ایسا مت کرنا، اس کے سامنے مت جھکو، یہ دھوکے باز ہے، یہ مجھے پھر بھی مار دے گا، خدارا اپنی طاقت مت چھوڑو۔ میں نے چیخ کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر میری آواز ہوا کے شور میں دب رہی تھی۔ زورین نے میری طرف دیکھا اور اس کی نگاہوں میں ایک خاموش الوداع تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا سائرس کی طرف بڑھنے لگا، اور سائرس کا پانی والا وجود خوشی سے لہرانے لگا، کیونکہ اسے وہ انعام ملنے والا تھا جس کے لیے اس نے صدیوں انتظار کیا تھا۔ لیکن اسی لمحے جب میری نظریں دھندلا رہی تھیں، میری عادت جو سالوں ریلوے اسٹیشن پر تاریں اور کچرا صاف کرتے ہوئے پختہ ہو چکی تھی، اس نے میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ چھت کے کونے پر نصب ایک بہت بڑا نیون سائن بورڈ جو طوفان کی وجہ سے ٹیڑھا ہو چکا تھا، اس کی مین پاور کیبل ٹوٹ کر لٹک رہی تھی، اور وہ ہوا کے جھونکوں سے بار بار پانی کے اس تالاب کو چھو رہی تھی جو سائرس کے قدموں میں جمع تھا۔ ایک نیلی چنگاری وہاں سے اٹھی اور فوراً بجھ گئی، مگر اس ایک چنگاری نے میرے دماغ میں امید کا ایک ایسا دھماکہ کیا جس نے میرے خوف کو جلا کر راکھ کر دیا۔ مجھے یاد آیا کہ اسٹیشن کے الیکٹریشین ہمیشہ کہتے تھے
کہ پانی اور بجلی کا ملاپ موت کا رقص ہوتا ہے، اور اس وقت سائرس پورے کا پورا پانی تھا اور وہ تار ہائی وولٹیج تھی۔ میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا اور نہ ہی میں زرین کو کچھ سمجھا سکتی تھی، کیونکہ اگر سائرس کو شک ہو جاتا تو وہ مجھے فوراً نیچے پھینک دیتا۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور اپنے جسم کو ہوا میں جھلایا۔ حالانکہ پانی کی گرفت بہت سخت تھی، مگر میں نے اپنی زندگی کا آخری داؤ کھیلا۔ اے اللہ میری مدد کرنا، میں نے دل میں پکارا، اور جیسے ہی ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا میں نے اپنے جسم کو دائیں طرف جھٹکا دیا، جس سے سائرس کی گرفت ذرا سی ڈھیلی ہوئی اور میرا ہاتھ اس لٹکتی ہوئی موٹی تار تک پہنچ گیا۔ تار کو چھوتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے میرے بازو میں سوئیاں چبھ گئی ہوں۔ کرنٹ کا شدید جھٹکا مجھے لگا، مگر میں نے تار نہیں چھوڑی، اور ایک وحشیانہ چیخ کے ساتھ وہ تار اٹھا کر سیدھی سائرس کے اس پانی والے وجود کی طرف اچھال دی جو زرین کی گردن پکڑنے کے لیے تیار تھا۔ تار کا پانی سے ٹکرانا تھا کہ چھت پر ایک ایسا دھماکہ ہوا جو پچھلی رات کے دھماکے سے کئی ہزار گنا بڑا تھا۔ نیلی اور سفید روشنی نے رات کے اندھیرے کو چیر دیا، اور سائرس کے وجود سے ایک ایسی بھیانک چیخ نکلی جو شاید جہنم کے دروازے تک سنائی دی ہوگی۔ پانی جو بجلی کا بہترین موصل ہے، اسے لمحوں میں ہزاروں وولٹ کا کرنٹ سائرس کے ذرے ذرے میں پہنچا دیا، اور وہ پانی جو اس کی طاقت تھا اب اس کی موت بن گیا تھا۔ اس کا جسم بھاپ بن کر اڑنے لگا، اور وہ پانی کی گرفت جو مجھے تھامے ہوئے تھی اچانک ختم ہو گئی اور میں ہوا میں آزاد ہو گئی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں نیچے گرتی، ایک سیاہ بگولا تیزی سے میری طرف لپکا اور مجھے زمین پر گرنے سے پہلے ہی ہوا میں تھام لیا۔ یہ زرین تھا جس نے مجھے اپنی باہوں میں ایسے سمیٹا ہوا تھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے۔ ہم دونوں چھت کے فرش پر لڑک گئے، اور میں نے دیکھا کہ سائرس اب اپنی شکل برقرار نہیں رکھ پا رہا تھا۔ وہ کبھی پانی بنتا اور کبھی بھاپ، اور اس کے بیچ میں بجلی کے کونے اسے اندر سے جلا رہے تھے۔ اب تمہاری باری ہے شکاری۔ زرین کھڑا ہو گیا، اور اب اس کے ہاتھ میں وہ سیاہ تلوار واپس آ چکی تھی جو پہلے سے زیادہ بڑی اور خطرناک لگ رہی تھی، اور اس کے اوپر سرخ شعلے ناچ رہے تھے۔ نہیں زرین، رحم کرو، ہم سودا کر سکتے ہیں، سائرس نے کراہتے ہوئے کہا، جو اب سکڑ کر ایک چھوٹے سے پانی کے گڑھے کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ سودا کمزور کرتے ہیں، بادشاہ تو فیصلے سناتے ہیں، زرین نے گرجدار آواز میں کہا، اور اپنی تلوار پوری طاقت سے نیچے اتاری۔ تلوار پانی کے اس ہیولے پر پڑتے ہی وہاں سے ایک سیاہ دھواں اٹھا، اور سائرس کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ وہ پانی جو ابھی زندہ تھا اب صرف ایک معمولی بارش کا پانی بن کر چھت کے فرش پر بہنے لگا۔ سب کچھ پرسکون ہو گیا، نہ بجلی کی کڑک، نہ پانی کا شور، اور نہ ہی وہ خوفناک دباؤ۔ صرف ہم دونوں کی سانسوں کی آواز باقی تھی۔ میں وہیں فرش پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پر جلنے کا نشان تھا جہاں سے میں نے تار پکڑی تھی، اور میرے کپڑے پھر سے گیلے ہو چکے تھے۔ زرین نے اپنی تلوار کو ہوا میں تحلیل کیا اور میری طرف مڑا۔ اس کا چہرہ اب پرسکون تھا، اور وہ زرد رنگت ختم ہو چکی تھی۔ تم پاگل ہو ایشال، بالکل پاگل، تم مر سکتی تھیں۔ تمہیں اندازہ ہے ہائی وولٹیج تار کو ننگے ہاتھوں سے پکڑنا کتنی بڑی بے وقوفی ہے؟ وہ میرے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اور اس نے میرا جلا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کا لمس اب گرم نہیں تھا، بلکہ انتہائی پرسکون اور ٹھنڈا تھا، جیسے کسی مرہم کا احساس ہو۔ اگر میں پاگل نہ ہوتی تو آج تم زندہ نہ ہوتے، اور ویسے بھی مجھے عادت ہے کرنٹ لگنے کی ریلوے اسٹیشن پر، یہ تو روز کی بات ہے۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر میری آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ زرین نے میرے ہاتھ پر اپنی پیشانی رکھ دی اور کچھ عجیب سے الفاظ بڑبڑایا جو میری سمجھ میں تو نہیں آئے، مگر مجھے محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ کی جلن ختم ہو رہی ہے، اور جب اس نے سر اٹھایا تو میرے ہاتھ کا زخم غائب ہو چکا تھا۔ میری جلاوطنی ختم ہو گئی شال، شکاری مر چکا ہے، اور اب میرے پاس میری پوری طاقت واپس آ گئی ہے۔ اب مجھے بارش سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہی، اور نہ ہی چھپنے کی۔ اس نے مجھے بتایا، مگر اس کی آواز میں وہ خوشی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ تو اب تم چلے جاؤ گے واپس اپنی دنیا، اپنے تخت پر؟ میرا دل اچانک بجھ سا گیا، جیسے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کہانیوں میں بادشاہ کبھی غریب لڑکیوں کے پاس نہیں رکتے۔ زرین کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس نے مجھے کھڑا کیا۔ وہ مجھے چھت کے کنارے لے گیا جہاں سے پورا شہر نظر آ رہا تھا۔ بارش اب رک چکی تھی اور بادل چھٹ رہے تھے جن کے پیچھے سے چاند جھانک رہا تھا۔ یہ میری دنیا نہیں ہے ایشال، مگر میری دنیا میں وہ سکون نہیں ہے جو مجھے تمہاری اس ٹوٹی ہوئی شال کے نیچے ملا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور اس کی سنہری آنکھیں اب چاندنی میں اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھیں۔
مگر تم بادشاہ ہو، تمہاری قوم تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہو، اور اگر میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں رہ سکتا تو پھر میں بادشاہ کیسا؟ اس نے میری تھوڑی کو چھو کر میرا چہرہ اوپر اٹھایا۔ کیا تم بھی ٹرین کی طرح چلے جاؤ گے؟ میں نے وہ سوال دوبارہ پوچھا جو میرے دل میں اٹکا ہوا تھا۔ نہیں، میں کوئی ٹرین نہیں جو پٹری کی محتاج ہو، اور نہ ہی میں کوئی مسافر ہوں۔ اب میں وہیں رہوں گا جہاں میرا دل چاہے گا۔ اس نے جھک کر میرے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا، اور اس لمحے مجھے لگا کہ وقت تھم گیا ہے۔ نہ کوئی جنات کی دنیا تھی، نہ کوئی انسانی دنیا، صرف ہم دو وجود تھے۔ 6 ماہ بعد ریلوے اسٹیشن کی وہ پرانی عمارت اب بھی وہی تھی، مگر اب اس کا رنگ و روپ بدل چکا تھا۔ دیواروں پر نیا روغن تھا اور فرش آئینے کی طرح چمک رہے تھے۔ پلیٹ فارم نمبر 4، جو کبھی ویران اور ڈراؤنا سمجھا جاتا تھا، اب وہاں سب سے زیادہ رونق تھی، اور مسافر حیران ہوتے تھے کہ اتنی صفائی اور نظم و ضبط کیسے ممکن ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ انتظام انسانوں کا نہیں ہے۔ میں اپنے شیشے والے کشادہ آفس میں بیٹھی تھی، جس کے باہر اب کلینر نہیں بلکہ اسٹیشن ماسٹر کی تختی لگی ہوئی تھی۔ میرے سامنے میز پر فائلوں کا ڈھیر تھا، اور ہاتھ میں چائے کا کپ جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا گارڈ اندر داخل ہوا، جس نے سیاہ وردی پہن رکھی تھی اور آنکھوں پر کالا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ میڈم، باہر بارش شروع ہو گئی ہے، کیا گاڑی پورچ میں منگوا لیں؟ اس نے انتہائی ادب سے پوچھا، مگر اس کی آواز میں وہ گونج تھی جو عام انسانوں کی نہیں ہوتی۔ نہیں شیرو، میں پیدل جانا پسند کروں گی، تم جاؤ، میں نے مسکرا کر کہا، اور وہ جھک کر سلام کر کے الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس اسٹیشن پر جو نئے سیکیورٹی گارڈز بھرتی ہوئے ہیں وہ بہت عجیب ہیں۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتے، نہ کبھی کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں ان کی آنکھیں چمکتی ہیں، مگر کسی کی جرت نہیں کہ وہ اشال بی بی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ان کے سر پر کسی بہت بڑی طاقت کا ہاتھ ہے۔ میں اپنی کرسی سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی، بالکل ویسی ہی بارش جیسی اس رات تھی جب میں نے اپنی واحد شال کسی اجنبی کو دے دی تھی، مگر اب مجھے سردی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ میرے ہاتھ کی انگلی میں وہ سیاہ پتھر ایک انگوٹھی کی شکل میں موجود تھا جو اب مسلسل گرم رہتا تھا۔ بارش کے پانی میں پلیٹ فارم کے آخری کونے پر بینچ کے پاس ایک سایہ ابھرا۔ وہ وہیں کھڑا تھا، سیاہ لانگ کوٹ پہنے بارش میں بھیگ رہا تھا، مگر اب اسے پانی سے تکلیف نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ بارش کے قطروں سے کھیل رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر میرے آفس کی کھڑکی کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو صرف میرے لیے تھی، اور جس کے لیے میں نے اپنی پوری دنیا بدل دی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ شیشے پر رکھا اور اس نے دور سے اپنا ہاتھ بلند کیا، اور اس کی انگلی میں بھی ویسی ہی ایک انگوٹھی چمک رہی تھی۔ وہ بادشاہ تھا جس نے اپنا تخت چھوڑ دیا تھا، یا شاید وہ اب بھی بادشاہ تھا اور میں اس کی ملکہ، اور یہ ریلوے اسٹیشن ہماری چھوٹی سی سلطنت تھی۔ ٹرین کی سیٹی بجی اور ایک گاڑی پلیٹ فارم پر داخل ہوئی، مگر مجھے اب کسی ٹرین کا انتظار نہیں تھا، کیونکہ میری منزل مجھے مل چکی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔